آج ہم چکن اچاری کڑھائی بنائیں گے۔ اگر آپ عام روٹین میں کھائے جانے والی کڑھائی قورمہ کھا کر تھک گئے ہیں تو ایک دفعہ اس طریقے سے میری یہ اچار گوشت کی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ انشاءاللہ یہ آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی۔ نیشنل اچار گوشت مسالہ کے ساتھ اس ریسیپی کو ریڈی کریں گے۔ بہت آسان سمپل ریسیپی ہے، چلیں جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1.5 چمچ کے قریب نیشنل اچار گوشت مسالہ لے لیں گے۔ اس کے اندر آپ نے 1 ٹیبل سپون لیمن جوس یا پھر سرکہ ایڈ کر دینا ہے۔ اچھے سے مکس کر کے ایک تھک سا پیسٹ بنا لیں گے۔ اگر مزید آپ کو لیمن جوس یا سرکے کی ضرورت پڑے تو آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اسے مکس کر لیا ہے، اچھے سے اس کا ایک تھک سا پیسٹ ریڈی کر لیا ہے۔ اب اس پیسٹ کو ہم ہری مرچوں کے اندر بھر دیں گے۔ ہری مرچیں لے لینی ہے آپ نے تھوڑی سی موٹے سائز کی، کیونکہ یہ کم تیکھی ہوتی ہیں تو اس کو سینٹر سے لگا لیں گے کٹ۔ اس کے اندر سے بیج کو ریموو کر لیں گے اور جو پیسٹ ہم نے ریڈی کیا ہے اس کو فل کر دیں گے۔ 1 کلو چکن کڑھائی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لیے آپ کو 8 سے 10 ہری مرچیں چاہیے ہوں گی۔ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے مرچوں کو فل کر لینا ہے مسالے کے ساتھ۔ یہاں پر میں نے ساری مرچیں ریڈی کر لی ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ دوسری طرف یہاں پر میں نے 1 کلو چکن لے لیا ہے، چکن تھائی لے لیا ہے، ہڈی والا گوشت لیا ہے۔ اس میں ہم 1 کپ بھر کر گاڑھا دہی ایڈ کر دیں گے۔ یہ اتنی آسان اور سمپل ریسیپی ہے کہ یہ منٹوں میں بن جاتی ہے اور ٹیسٹ تو اتنا کمال ہوتا ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ اس کے بعد اس میں ہم نے 1 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے۔ 2 ٹیبل سپون بھر کر نیشنل اچار گوشت مسالہ ایڈ کر دیں گے۔ ½ ٹی سپون ہلدی ایڈ کر دیں گے۔ ½ ٹی سپون لال مرچوں کا پاؤڈر ایڈ کر دیں گے۔ ½ ٹی سپون نمک ایڈ کر دیں گے۔ یہ 1 کلو چکن کے لیے پرفیکٹ ریشو ہے مسالوں کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس سے نہ تو کڑھائی بہت زیادہ سپائسی ہوگی اور نہ ہی بالکل پھیکی ہوگی۔ بالکل پرفیکٹ یہ مسالہ آپ کا رہے گا۔ اچھے سے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد اسے 1-2 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ اچھے سے میرینیشن ہو سکے۔ چلیں جی یہاں پر 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ کڑھائی میں نے ½ کپ آئل شامل کر دیا ہے۔ اس میں 2 میڈیم سائز کے باریک کٹے ہوئے پیاز شامل کر دیں گے۔ اکثر لوگ اچار گوشت میں پیاز شامل نہیں کرتے، لیکن پیاز ایڈ کرنے کے ساتھ اس کی گریوی بڑی زبردست بنے گی۔ چلیں جی پیاز کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پر پیاز فرائی ہو چکا ہے اور کافی حد تک سافٹ بھی ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر 2 میڈیم سائز کے ٹماٹر جو فریز تھے میرے پاس ان کو میں نے پیس لیا ہے وہ ایڈ کر دیں گے۔ اچھے سے 1-2 منٹ کے لیے پیاز ٹماٹر کو فرائی کریں گے۔ چلیں جی یہاں پر 1-2 منٹ ہو چکے ہیں پیاز اور ٹماٹر کو پکتے ہوئے، یہ اس کنڈیشن میں آ چکے ہیں۔ اب ہم اپنا میرینیٹڈ جو چکن ہے وہ ایڈ کر دیں گے۔ اس ریسیپی میں اگر آپ چکن کو اس طریقے سے میرینیٹ کر کے ڈالیں گے نا تو آپ کی اچاری چکن کڑھائی کا ٹیسٹ بالکل نیا ہوگا اور بہت لذیذ، بالکل ریسٹورنٹ جیسا ہوگا۔ جو باقی مسالہ برتن کے ساتھ لگا ہے اسے بھی اتار کے اس کے اندر ڈال دیں گے۔ چلیں جی اچھے سے بنائی کریں گے ہم چکن کی 7-8 منٹ کے لیے۔ بنائی میں آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑنی، کیونکہ جتنا اچھے سے آپ چکن کو بھونیں گے نا اتنا ہی یہ فلیورفل اور ٹیسٹفل بنے گا۔ چلیں جی یہاں پر چکن کی بنائی بڑے اچھے سے ہو چکی ہے۔ 7-8 منٹ کے لیے میں نے اسے اچھے سے بھون لیا ہے۔ آئل بھی کناروں سے سیپریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اب اس سٹیج کے اوپر ہم اس کے اندر ½ گلاس پانی شامل کر دیں گے۔ پانی اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ چکن اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو سکے۔ پانی ایڈ کرنے کی وجہ سے چکن اچھے طریقے سے گل جائے گا اور اس کی ایک زبردست سی گریوی ریڈی ہو جائے گی۔ کور کر دیں گے اور 7-8 منٹ کے لیے چکن کو اچھے سے پکنے دیں گے میڈیم فلیم کے اوپر۔ یہ دیکھیں یہاں پر 8 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب چیک کر لیتے ہیں، یہاں پر چکن اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے اور اس کی ایک زبردست سی گریوی بھی بن گئی ہے۔ اب اس سٹیج کے اوپر آ کر جو ہم نے ہری مرچیں تیار کی ہیں، جو فل کی ہیں مسالے کے ساتھ، ان کو ایڈ کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہم باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ایڈ کر دیں گے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری اچاری چکن کڑھائی کی کتنی خوبصورت سی لک آئی ہے، لیکن ابھی ہم نے اس کو دم لگانا ہے تاکہ جو ہری مرچیں ہیں وہ بھی اچھے سے سافٹ ہو سکیں اور کڑھائی کے اندر ان کا بھی پورا فلیور آ سکے۔ اچھے سے ایک دفعہ مکس کرنے کے بعد ہم اسے 2-3 منٹ کے لیے کور کریں گے اور دم پر رکھ دیں گے۔
اس اچار گوشت کی ریسیپی کو آپ نے اپنی دعوتوں میں ضرور بنانا ہے۔ جب آپ اس کو بنائیں گے نا تو یہ ریسیپی ہر کوئی آپ سے پوچھے گا۔ یہاں پر 2-3 منٹ ہو چکے ہیں، کور کو ہٹا دیا ہے، ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت لک آئی ہے اور بڑی ہی زبردست گریوی کے ساتھ ہماری مزیدار لذیذ چٹپٹی اچاری چکن کڑاہی ریڈی ہے۔ اگر آپ لوگ اس طریقے سے ایک دفعہ اچاری چکن کڑھائی بنائیں گے تو یقین کریں بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ریسیپی تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ٹرائی کرنے کے بعد مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی کمنٹ کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ جو لوگ مجھے اچھے اچھے پیارے پیارے کمنٹ کرتے ہیں ان لوگوں کا بے حد شکریہ۔ انشاءاللہ جلد از جلد میں ان لوگوں کے نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔